الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے آپ نے سنا کہ یہ 3 روزہ ورکشاپ ہے، اس میں کل ہم نے جو پروگرام سنا اور جس طرح ہماری ڈسکشن رہی کہ خاندان کیوں بنایا جاتا ہے، خاندان کس کی حکم پہ مارز وجود میں آیا، اللہ نے کس طرح سے اس خاندان کو بنایا۔ سب سے پہلا رشتہ ہی اس دنیا میں شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بنا کر کیا۔ تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ خاندان تو ویسے بھی مارز وجود میں آ جاتے ہیں، اور ایک اسلامی خاندان کس طرح سے مارز وجود میں آتا ہے، یا اسلامی خاندان کو کیسے مارز وجود میں آنا چاہیے۔ ہم نے کل بھی کچھ پڑھا اور اس کے بعد ہم نے ایک لفظ سنا تھا نکاح۔ اچھا، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ زیادہ تر تو اسی موضوع پہ ہیں ہم کہ نکاح کیسے ہونا چاہیے، نکاح کی کیا ضروریات ہیں، نکاح کس سے ہونا چاہیے، نکاح کی کیا اہمیت ہے، اور نکاح کے بعد جو ہے وہ زوجین کے حوالے سے کہ تھوڑی سی ان کی حقوق و فرائض کے حوالے سے بات ہے، اور یہ مختصراً کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ عنوان اچھا خاصا وسیع ہے۔ نکاح کے اصل میں 2 بڑے فریق ہیں اس دنیا میں۔ اچھا، یہ 2 بڑے فریق جو نکاح کے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تو عورت ہے اور ایک مرد ہے، اور اللہ نے 2 ہی صنفیں اصل میں اس دنیا میں پیدا کی ہیں نا، عورت یا مرد، مذکر یا مؤنث۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب نکاح کے لحاظ سے ہم سب سے پہلی جو محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہے، کل ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ سنا بھی تھا کہ انتخاب کیسا ہو، انتخاب میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جن کو ہم مد نظر رکھیں۔ تو اب جب وہ انتخاب ہو گیا تو انتخاب کے بعد اب جب اس عقد میں یا اس نکاح میں یا اس قلعے میں آئیں گے تو کس طرح سے آنا ہوگا اور کون سے طور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اس میں جو نکاح کا طریقہ ہے وہ اس میں سب سے پہلے وہ ہے چیز کہ نکاح میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون کون سی شرائط ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے نکاح کے وقت۔ اگر ہم سوچیں تو ہم یقیناً ہم جیسے سوچتے ہیں نا کہ شادی ہال بک ہونا چاہیے، مہمانوں کی لسٹ بن جانی چاہیے، مینو تیار ہو جانا چاہیے، اور لڑکی کو 8-10 دن پہلے امائیں اور جو ہیں وہ گھر کے بڑے گھر بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں تم تھوڑا سا ریسٹ کرو، تھوڑی ریلیکس ہو جاؤ۔ تو اس کے علاوہ نکاح کے لیے اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہاں، شادی ہال بھی بک ہو گیا، اور یعنی ہمارا جو ہے وہ مینو بھی تیار ہے، باورچی بھی ریڈی ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے، شادی کارڈ بھی چھپ گئے ہیں، تقسیم بھی ہو گئے ہیں۔ اب جو نکاح کے لیے ضرورت ہے وہ سب سے پہلی وہ کیا ہے؟ ولی کی موجودگی ہے۔ اچھا، ولی کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ ولی ہونا چاہیے اور ولی کی بڑی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کے لیے ولی کی بڑی اہمیت ہے، اور لڑکیوں کے ولی کے حوالے سے بڑے اس بات میں ہمارے ذہن میں بات رہتی ہے کہ ولی کون ہو سکتا ہے۔ تو ولی تو آپ دیکھیں خود ہی کہ باپ ہو سکتے ہیں یا بھائی ہو سکتے ہیں، بھائی اور باپ ولی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے بھائی نہ ہو اور کسی کے والد کا انتقال ہو چکا ہو تو پھر ان کو ددیالی رشتہ داروں میں سے دیکھا جاتا ہے کہ ولی کون ہو سکتا ہے۔ چچا ہوں، تایا ہوں، یا پھر یہ کہ دادا ہوں، اور اگر کہیں دور پرے کے کوئی ددیالی رشتہ دار نظر نہیں آتے ہوں تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کی ننیالی رشتہ داروں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ولی ہو۔ اب پھر اس میں ولی کی موجودگی کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہم اصل میں جب قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو قرآن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے ازواج کا نکاح کیا، اپنا نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، اسی حوالے سے ہم اسی طرح پڑھنا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نکاح کے حوالے سے جو بات کہی کہ اس میں گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے، 2 گواہ بہت ضروری ہیں نکاح کے لیے۔ اچھا، اب ہم یہ سوچیں کہ یعنی گواہ جو ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے اور کیسے ہونے چاہیے۔ تو گواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک عام مسلمان، عاقل اور بالغ ہو تو کوئی بھی، جو بھی عام یعنی مسلمان ہو مگر عقل مند ہو۔ اچھا، نکاح کے لیے بنیادی شرط میں ایک بات یہ سوچ رہی تھی کہ اگر نکاح ہو تو کس کا ہو؟ پہلے یعنی ولی کی موجودگی سے بھی پہلے نکاح کس کا ہو؟
کہ کن لوگوں کا نکاح کیا جا سکتا ہے، کہ 6 سال کی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کا نکاح کس وقت وہ ہوگا کہ میچور جب وہ بالغ ہوگی اور اس نکاح کو وہ قبول کرے گی تو اس کا وہ نکاح رہے گا. اور اگر وہ پہلے وہ بالغ ہوتے ہی وہ کہے کہ میں اس فرد سے شادی نہیں کر سکتی ہوں اور اس نکاح کو میں قبول نہیں کر سکتی، تو اس کا نکاح کو فاسد کرنا پڑے گا. اچھا، بات یہ ہے کہ نکاح ایک عاقل اور بالغ شخص کا ہے. نکاح بلوغت کے حوالے سے لڑکیوں کی جو عمر ہے بلوغت کی، اس میں اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے. وہ 12 سال کی ہو، وہ 13 سال کی ہو، وہ 14 سال کی ہو، 18 سال کی ہو، وہ جتنے بھی سال کی ہو. اچھا، اب ہم جو مردوں کے لحاظ سے سوچیں کہ وہ کون سی ایج ہوگی لڑکوں کی ہم جو آج کل سوچ رہے ہوتے ہیں نا اپنے معاشرے میں دیکھ کے کہ 25 سال کے لڑکے کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں، اور 28 سال کے بچے کو بھی سوچتے ہیں ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا، نہیں ابھی یہ تو چھوٹا ہے، اس کا ابھی شادی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سا یہ مستحکم ہو جائے، ذرا یہ کمانے کے قابل ہو جائے، ذرا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. نکاح انسان کا، لڑکی اور لڑکے کا، اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو اور وہ بالغ ہو. بالغ لڑکے کا اور بالغ لڑکی کا نکاح کیا جا سکتا ہے. اب ہے اس میں کہ ولی کی موجودگی ضروری ہے. گواہوں میں سے بھی گواہ، کوئی بھی عام مسلمان عاقل بالغ ہے تو وہ دو کوئی افراد نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں، اور بغیر گواہوں کے جو نکاح ہے نا وہ نکاح صحیح نکاح نہیں ہے، وہ فاسد نکاح ہے. پھر اب اس میں جو تیسری چیز بہت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ خطبہ نکاح. خطبہ نکاح کے لیے ہم اکثر و بیشتر قاضی افراد لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ان سے نکاح پڑھوائیں اور نکاح پڑھاتے ہیں. اور وہ بھی جب آتے ہیں تو نکاح جو پڑھاتے ہیں اس میں ابھی جو ہم نے 3 آیات سنی ہیں قرآن کی، تلاوت کی ہے بی ارمین نے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیات، 2 آیات. اچھا، ان آیتوں کے حوالے سے بات یہی ہے کہ دیکھیں جو نکاح ہے، کل ہم نے نکاح کو بڑی تفصیل سے پڑھا کہ وہ ایک قلعہ ہے، اس میں نکاح کر لینے کے بعد محسنات ہو جاتی ہیں کہ قلعے میں بند ہو گئیں، ان کو تحفظ فراہم ہو گیا، وہ جو ہیں مرد ان کے قوام ہو گئے. مگر نکاح میں جو بنیادی ایک نقطہ ہے، نکاح کا بنیادی جو اکائی ہے، وہ جو شادی کے وقت جو صرف ان لڑکے کو یعنی دولہا کو اور اس دلہن کو نہیں سنایا جاتا یہ خطبہ نکاح، اس میں شریک تمام افراد اس نکاح کے خطبے کو سنتے ہیں تو وہ اپنی تجدید کر رہے ہوتے ہیں. نکاح کی بنیاد ہے کیا؟ نکاح کی بنیاد جب ہم نے رشتے کا انتخاب کی بنیاد رکھی تھی اور 4 اس میں تھیں شرائط کی، چاروں شرائط پہ ہم انتخاب کر سکتے ہیں، مگر بہترین طریقہ کیا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے انتخاب میں کہ وہ جو ہے وہ دیندار ہو، وہ ایماندار ہو، وہ دیندار ہو، یعنی وہ متقی ہو. اور نکاح کی بھی بنیاد جو ہے نا، بالکل بنیادی نقطہ جو ہے وہ تقوی ہے. اگر ہم سورہ آل عمران کی اس آیت کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب ڈرنے کا جو تقوی جو ہے نا، تقوی جو کہلاتا ہے وہ اصل میں ہے پرہیزگاری. ڈرنا لفظ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، رب کا پرہیزگار بن جاؤ. ہم المتقین یعنی وہ جو متقی ہیں، وہ جو تقوی والے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ برائیوں سے بچنا اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی محبت میں، اور نیکیوں کو اختیار کرنا اللہ کی محبت میں، یہ تقوی ہے. اچھا، اب جو ہے وہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، کہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ سے تقوی کو اختیار کریں. پھر جو دوسری آیت ہے اس خطبہ نکاح کی، وہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے اور انہی کی جان سے اللہ نے ان کا جوڑا بنایا. اور ان دونوں سے یعنی کیوں بنایا جوڑا؟ خلقکم من نفس واحدہ، پہلے ایک واحد انسان بنایا، پھر اللہ نے جوڑا کیوں بنایا؟ یہاں پہ کیوں کا سوال ہے کہ کیوں بنایا اللہ نے جوڑا؟ ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اب وجہ سکون تو ہے، لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ وہ مرد کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے، مگر اس لباس کے ساتھ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ سکون اور راحت ہے، اور راحت اور سکون کے ساتھ جو تیسری بات ہے وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت اس آدم اور حوا کے جوڑے سے پھیلا دیے۔ مقصد نکاح کیا ہے؟ مقصد نکاح یہ ہے کہ افزائش نسل ہو، مقصد نکاح ہے کہ امت مسلمہ میں اضافہ ہو، مقصد نکاح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان پر فخر کریں جن کے زیادہ سے زیادہ اولادیں ہوں اور جو اللہ کی راہ میں نکلنے والی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والی، اللہ کے دین کو پھیلانے والی ہوں۔ مقصد نکاح یہ ہے۔ اور اصل میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح میں جو مرد اور عورت کا تعلق اور مرد اور عورت کا رشتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اصل میں یہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس۔ لباس کیا چیز ہے اور لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس انسان کی زینت ہے، لباس خوشی کا سامان ہے، خوشی کا باعث ہوتا ہے لباس۔ لباس پہن کے انسان، نئے کپڑے پہن کے انسان اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے، اور لباس جو ہے وہ انسان کی عزت و وقار کا باعث ہے۔ جیسے لوگ جس طرح کے ہیں، جیسے اپنے آپ کو بڑا باعزت محسوس کرتے ہیں، اچھا ہر جگہ جانے کا الگ لباس ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی فنکشن میں جائیں گے تو الگ لباس پہنیں گے، گرمیاں سردیاں ہوں گی تو الگ لباس پہنیں گے۔ لباس جو ہے وہ زینت ہے اصل میں، اور لباس جو ہے وہ گرمی اور سردی سے بچاتا بھی ہے۔ لباس جو ہے وہ باعث سکون بھی ہے اور باعث راحت بھی ہے۔ عورت مرد کی عزت کی حفاظت کرے اور مرد عورت کی عزت کی حفاظت کرے۔ عورت مرد کے عیوب کی، اس کے کیا کہنا چاہیے، عیوب سے مطلب بہت بڑے بڑے عیب نہیں ہوتے، عیوب سے مطلب جیسے کسی کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، کوئی بھول جاتا ہے، کسی کے اندر کوئی خرابی، ان خرابیوں کی پردہ پوشی بھی کرے، اور مرد اپنی بیوی کی خرابیوں اور عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ ساتر کسے کہتے ہیں؟ ستر کسے کہتے ہیں؟ لباس جو ہے وہ دراصل انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے اور ساتر ہوتا ہے، اور جو ساتر چیز ہے وہ چھپا لینے والی چیز ہے، اور چھپانا جو ہے وہ عورت بیوی کی ذمہ داری ہے کہ مرد کے عیوب کو چھپائے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے عیوب کو چھپائے۔ اچھا پھر کیا ہے کہ مرد اور عورت اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور شادی شدہ زندگی کا انحصار، دراصل آپ دیکھیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کا انحصار نہ مال پہ ہوتا ہے نہ اسباب پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں یہ جملے کہ ہمیں روٹی چٹنی کھانے کو مل جائے مگر ہماری عزت ہو اس گھر میں، اس گھر میں ہمارا احترام ہو۔ تو بات یہی ہے کہ نہ، یعنی جو خوشی کا، جو سکون کا باعث ہے یا خوشی کا باعث ہے، وہ خوشی نہ لباس سے ملتی ہے، نہ زیورات سے ملتی ہے، نہ فرنیچر سے ملتی ہے، نہ مال و دولت سے ملتی ہے۔ وہ خوشی ایک دوسرے کی کیئر کرنے سے ملتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے سے ملتی ہے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے سے ملتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ان کا دکھ سکھ محسوس کرنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں۔ پھر جو بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہے نا کہ دنیا میں مرد اور عورت پھیلا دیے، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ یہ آیت ابھی مکمل یہاں ہوتی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبہ، یعنی اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ دار قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ کون زیادتی کرتا ہے، کون کس کا حق مار رہا ہے، کون کس کے عیوب کو فاش کر رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے یعنی نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے کہاں کی افراد ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے بعض لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے بھی نہیں ہوتے، بالکل ان نون فیملیز میں شادیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو بھی شادی سے پہلے نہیں ہوئی، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد ایسے دل میں محبت ڈال دی کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا، ایک دوسرے کے سپرد کر دیا، ایک دوسرے کا کہنا ماننے لگے، ایک دوسرے کے چائے کا، پانی کا، سردی کا، گرمی کا خیال رکھنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ مثبت سوچ ہمیشہ مثبت عمل کو جنم دیتی ہے، اور مثبت عمل
اچھے معاشرے کو جنم دیتا ہے. پازیٹیو سوچ ہمیشہ جو ہے وہ اچھا کردار اس سوسائٹی کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تقوا اللہ الذی جو کہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر کیا کرو، ایک دوسرے سے جو اللہ واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو تو اس کا خیال کرو، اور اپنے رشتے اور قرابت کا خیال کرو، اور تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، یہ جو ہم آیتیں اس وقت پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس دلہا اور دلہن کو جس کے یعنی ابھی جس نے ابھی زندگی شروع نہیں کی، ان کو پہلے سے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر خاندان بنے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ تمہاری اس اکائی سے فائدہ اٹھائے گا. یہ جو خاندان کی اکائی ہے، یہ پوری خاندان الگ الگ اکائیاں اگر اچھی ہو جائیں، متقی ہو جائیں، تقوی کی بنیاد پر جینے والی اور اپنے آپ کی اپنی بہت سی چیزوں کو قربان کرنے والی ہو جائیں، تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا. اور پھر جو بات اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے فرمائی ہے سورہ احزاب کی بالکل جو آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات یعنی جو سورہ یعنی ہمارے نکاح کی تیسری آیت ہے، اس نکاح کی تیسری آیت میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ سے ڈرنے کا تو تینوں آیتوں میں ذکر ہے. وہاں ذکر تھا کہ تم سے یعنی افراد بڑھا دیے جائیں گے، اور اولادیں بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، اور پھر کیا ہے کہ تم اپنے رشتے اور قرابت میں ایک دوسرے سے اللہ ہی کے حوالے دے دے کے سوال کرتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں وہ بہت ہی اللہ کی بات سچی اور یقیناً بہت بہترین بات کہ اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. دیکھیں قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات. اصل بات یہی ہے کہ جتنی بات ہوتی ہے اس بات سے اگر تھوڑی سی بھی بڑھ جائے تو وہ صحیح بات نہیں ہوتی. اگر ہم نے 10% بات کو 12% کر دیا، وہ 2% جو ہے وہ خراب ہو کر، اور وہ اتنی خرابی کا باعث بن جاتی ہے کہ وہ جب آگے سے آگے وہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ 12% نہیں رہتی بلکہ وہ 25 اور 30% بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک سیدھی بات، ایک سچی بات، ایک صالح بات، ایک ٹھیک بات جتنی ہوئی ہے اتنی ہی. کسی نے اگر ڈانٹا ہے تو ڈانٹ کی بات ڈانٹ ہی ہے، وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو مارا بھی گیا ہے. اگر کہیں صرف رویے میں خرابی ہے تو رویے کی خرابی کو رویے کی خرابی ہی سمجھا جائے گا، اس کو الفاظ کی مار نہیں سمجھا جائے گا. تو جو یہاں پہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اچھا، اب یہ جو چیز ہے خطبہ نکاح، اس خطبہ نکاح کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں آیتوں کے حوالے سے یہ سنا بھی گیا، اس کو سمجھایا بھی جائے، اور یہ اس وقت اسٹیج پہ بٹھا کے سمجھانے سے بہتر ہے کہ ان تینوں آیتوں کا فہم ایک نئے خاندان کو بنانے سے پہلے لڑکے کو بھی دیا جائے اور لڑکی کو بھی دیا جائے. میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ ہم لڑکیوں کی تربیت کی بڑی فکر کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے لحاظ سے چوکنا رہتے ہیں کہ انہیں دوسرے گھر جانا ہے، انہیں دوسروں کی بات ماننی چاہیے، انہیں ذرا سی ان کے اندر نرمی ہونی چاہیے مزاج میں. آپ یہ دیکھیں کہ جن ماؤں کے پاس بیٹے ہیں انہیں بھی اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اور دعائیں بھی دیتے ہوئے نا ہم لڑکیوں کی نصیب کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے، ہمیں لڑکوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور جہاں لڑکے کے لیے لڑکیوں کے لیے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یہ اطاعت گزار ہو، یہ فرما بردار ہو، اسی طرح لڑکے کے لیے ہم اس بات کی دعا کریں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک صحیح اور سچی بات کہنے والا ہو اور انصاف کرنے والا ہو. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون، مرد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قوام ہیں. جب مرد قوام ہے علی النساء، عورتوں پر، اور کیوں قوام ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو نان نفقہ دیتے ہیں. تو جب مرد قوام ہیں تو جو حاکم ہے اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا، منصف ہوگا، تو کبھی معاشرہ ڈس بیلنس نہیں ہوگا.
معاشرہ ڈسبیلنس اسی وقت ہوتا ہے، معاملات خراب اسی وقت ہوتے ہیں جب مرد جو ہے وہ سیدھی اور سچی بات کرنے والا نہیں ہوتا، اور مرد انصاف کرنے والا نہیں ہوتا، اور مرد صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے صحیح حقوق ادا نہیں کر پاتا۔ اب جو آگے بات ہے اس نکاح کی، کہ ولی کی موجودگی ہے، گواہوں کی موجودگی ہے، خطبہ نکاح ہے، اس کے بعد ایجاب و قبول ہے، کہ پھر وہ پوچھا جاتا ہے نا کہ اتنے مہر کے بدلے میں آپ کو فلاں کا بیٹا فلاں قبول ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ اچھا، ایجاب و قبول جو ہے نا یہ عیسائیوں میں بھی ہے اور بدھ مت میں بھی ہے، مگر وہ ایجاب و قبول وہ جا کے اپنے چرچ میں صرف قبول کرتے ہیں اور یعنی ایجاب کرتے ہیں، مگر مرد اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو طریقہ رکھا ہے وہ نکاح کا رکھا ہے، اور نکاح کے طریقے میں یہ خطبہ نکاح میں ان 3 آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر اس نکاح نامے پہ دستخط اس بچی کے کروائے جاتے ہیں، اس دلہن سے کروائے جاتے ہیں۔ اصل میں تو نکاح نامے کی جو وہ ہے نا شقیں یا نکاح نامے کے کالمز، وہ بھی جو ہے وہ مرد خود بھر لیتے ہیں قاضی، اور اس بچی سے جس کا نکاح کروایا جا رہا ہوتا ہے یا اس لڑکے کو جس کا نکاح کروایا جا رہا ہوتا ہے، دونوں فریقین کو وہ نکاح نامہ دکھایا ہی نہیں جاتا، اور ان کے بڑے بڑے اس کو بھر لیتے ہیں۔ اصل میں تو نکاح جو ہے وہ کرنے سے پہلے لڑکی کا نکاح نامہ بھی لڑکی سے کے سامنے بھرا جائے، تاکہ اسے پتا ہو کہ کالمز کون سے ہیں، اور اس کی رضا، ہم وہاں جا کے رضا شامل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے جب نکاح نامے کی تقریب نکاح کی منعقد کی جاتی ہے، اس وقت اس سے رضامندی ظاہر مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے رضامندی، اور اس وقت تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اور اپنے پوری اس سسٹم کی عزت کی خاطر جو ہے نا وہ ہاں کرتی ہے۔ بغیر لڑکی کی رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بڑھ کے بغیر لڑکے کی رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایجاب و قبول کا مطلب ہی رضامندی ہے، باہم رضامندی۔ اچھا، یہ باہم رضامندی اس موقع پہ نہ لی جائے، اس کی رضامندی پہلے لے لی جائے، اور پورے جو نکاح نامہ ہے وہ لڑکی کے سامنے اور لڑکے کے سامنے بھرا جائے۔ اچھا، پھر جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ مہر کی تعین کی بات ہے۔ مہر کیا چیز ہے، مہر کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، اور مہر ہوتا کیا ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ کتنے سارے سوالات ہیں۔ مہر جو ہے وہ 3 قسموں کے ہوتے ہیں، ایک تو مہر معجل ہے، ایک مہر موجل ہے، اور ایک مہر مثل ہے۔ اچھا، مہر معجل جو میم عین جیم لام، مہر معجل جو ہے وہ کیا ہے، جسے اجلت میں ادا کیا جائے، جسے فوری ادا کیا جائے۔ یہ مہر ایک رقم کہلاتی ہے۔ اچھا، رقم بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگ تو اس کو گولڈ کی صورت میں بھی دے دیتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ چڑھایا یا ہم نے جو زیور چڑھایا ہے وہی اس کا مہر ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے مہر معجل۔ اور پھر مہر موجل کا مطلب کیا ہے، آپ تاخیر سے دے سکتے ہیں، اور ایک مہر کو 2 قسموں میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کہ کچھ حصہ اس کا معجل کر لیا جائے اور کچھ حصہ اس کا موجل کر دیا جائے، یعنی بعد میں دے دیا جائے، اند الطلب جسے کہتے ہیں۔ اب مہر مثل کیا ہے، مہر مثل ہوتا ہے اصل میں کہ جیسے خاندان میں ایک مہر چل رہا ہے، 25,000 کسی کے خاندان میں چل رہا ہے کہ بھائی بھابھی کا بھی تھا، جٹھانی کا بھی تھا، خالہ کا بھی تھا، اماں کا بھی تھا، 25,000 تھا، 50,000 تھا، تو وہی مہر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مہر مثل بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور کسی کے ہاں 1-1 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے، مگر مہر کے لحاظ سے کوئی اس کی وہ مقرر نہیں ہے کہ اتنا ہی مہر ہو، تعداد اتنے پیسے ہوں۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس کی کوئی آخری حد مقرر نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں اس کی 40 اوقیہ کی حد انتہائی مقرر کرنا چاہی تھی، مگر ایک خاتون نے ان سے کہا کہ تم کیسے، روک کے ان سے کہا کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، کہ اے عمر تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہر کی حد مقرر نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، عورت نے صحیح بات کہی اور ایک مرد غلطی کر گیا۔ اصل میں عورتوں کو مردوں کے پلے باندھنے کی جو کوشش ہے وہ کوشش کرو اور مہروں میں حد سے نہ بڑھو۔ اب لاکھوں روپے کا بعض اوقات مہر ہوتا ہے، لوگ باندھ دیتے ہیں، اور باندھتے ہیں تو پھر لوگ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ارے 5 لاکھ مہر کہا ہے اس نے اور ایک پلاٹ کہا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہر باندھ لیتے ہیں، اس وقت دینا کس کو ہے؟
اگر ذہن میں کہیں یہ خیال آیا کہ مہر دینا کس کو ہے اور کون دے گا مہر، مہر وہ ذمہ داری ہے یا وہ قرض ہے جسے اپنی زندگی میں مرد کو ادا کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں ادا کر سکا تو اس کا مہر قرض کی صورت میں اس کی انتقال کے بعد بھی اس کو عورت کو حاصل ہوگا، یہ مہر معاف نہیں کروایا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہر جو ہے اگر یہ پہلے سے تصور ذہن میں آ جائے کہ مہر بڑی سی بڑی رقم باندھ لیتے ہیں، ادا کس کو کرنا ہے، تو یہ اگر سوچ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ زنا ہوتا ہے۔ اور پھر کہیں کہا کہ اگر تم کو یعنی 40 اوقیہ کہیں مہر کی رقم کہی گئی، کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت کے مہر مقرر کرنے میں حد سے نہ بڑھو، اگر یہ دنیا میں کوئی قابل عزت اور آخرت میں کوئی تقوی کے باعث ہوتا زیادہ سے زیادہ مہر باندھنا، تو سب سے زیادہ مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا یا ان کی بیٹیوں کا ہوتا۔ تو یہ مہر ایک تھوڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ طلاق پہ دیا جائے گا۔ مہر جو ہے وہ معجل بھی ہوتا ہے اور موجل بھی ہوتا ہے۔ مہر فوری طور پر دیا بھی جا سکتا ہے اور دینا چاہیے، کچھ مہر ضرور دیا جائے۔ اور پھر جس نے ایک مال مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ اسے مہر کو ادا نہیں کرے گا، تو وہ دراصل زانی ہے۔ اور یہ بہت ہی عجیب آج کل کی بات ہے، ویسے ہم یہ سوچتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، مہر کے حوالے سے بڑی لاپرواہی بھی برت جاتے ہیں۔ تو مہر کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ مہر معجل، موجل اور مثل، یہ 3 طرح کے مہر ہیں۔ ان تینوں طرح کے مہروں میں سے ہمیں مہر ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے اولادوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو اس بات کی کو پروموٹ کریں کہ وہ مہر اپنی بیویوں کے ادا کریں۔ اچھا، پھر یہ ہے اب اعلان نکاح ہو گیا۔ نکاح جو ہے وہ کبھی چھپ کے نہیں ہوتا، نکاح چھپ کے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ میرجز لوگ کرتے ہیں اور اس کا اعلان نہیں کرتے۔ بعض اوقات کسی اور طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نکاح کر لیا، تو نکاح کا جو ہے وہ اعلان ہوگا، نکاح کبھی چھپ کے نہیں کیا جائے گا۔ اور زوجین کے لیے پھر یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو زوجین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا فرمائے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ کہ فتبارک اللہ علیکم، اور پھر ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت فوراً نہیں یعنی زبان پہ اردو عربی میں دعا آ رہی ہوتی تو ہم اردو میں ان کے لیے دعا کر لیں، اور عملاً جو لوگ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ قاضی حضرات خود بھی دعا کرتے ہیں، مگر ہم اپنی زبان سے بھی جب ہم دلہا کو مبارکباد دینے جائیں اور دلہن کو مبارکباد دینے جائیں تو ہم ضرور اس دعا کو ان کے سامنے پڑھیں زور سے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا فرمائے۔ اور ہم یہ دیکھیں اب کہ اب جو شوہر اور بیوی کی جو تعلقات ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نکاح کے بعد اب ایک عورت ایک مرد کے سپرد ہو گئی، اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کو جو ذمہ داری بنتی ہے نا، جہاں مہر ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، وہاں مردوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اس کے وہ کیوں قوام بنا کہ اس کا نان نفقہ کی ذمہ داری ہے۔ اور نان نفقہ کسے کہتے ہیں؟ نان نفقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ نان نفقہ ہوتا کیا ہے؟ تو نان نفقہ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں ہے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد اسے فراخی بھی عطا کر دے۔ حقیقت یہی ہے کہ جتنا اچھا ایک بیوی پہ خرچ کرنے کے حوالے سے یا اس کی اولادوں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے یا بیوی پہ خرچ کرنے کے لحاظ سے ہم خود یہ سوچیں کہ اللہ نے جب یہ گنجائش دی ہے کہ اگر تنگ دست ہے تو تنگ دستی ہی خرچ کرے، کم تک خرچ کرے گا۔ وہ اگر جو کل ہم نے پڑھا تھا نا کفو کا معاملہ، تو یہاں پہ وہی والی بات آتی ہے کہ اگر
اس کے پاس کم ہے تو وہ کم خرچ کرے، وہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ خرچ کرے. اگر کوئی بہت امیر گھرانے سے لڑکی لایا ہے اور وہ اس ٹینشن میں مبتلا ہو گیا کہ میں اس کے اسٹیٹس کے مطابق خرچ نہیں کر پا رہا، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوششیں کرے کہ اس کو آگے بڑھائے. مگر مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ جو اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق وہ خرچ کرے. اچھا، جیسے ابھی میں نے پہلے ایک بات کہی کہ گھرانے میں سکون یا راحت اس طرح آتی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کی جائے، ایک دوسرے کے وقار کا کیا تحفظ کیا جائے، ایک دوسرے کی یعنی اس کی بیماری یا اس کی پریشانی کو محسوس کیا جائے. تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف بہت زیادہ خرچ سے ہی یہ ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، بلکہ خوشیاں تو انسان کو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر سے دیتا ہے. اور وہ خوشیوں کے حوالے سے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں عطا کرتے ہیں. خوشیاں اللہ کی فرما برداری میں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں کوئی خوشی محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی جو لوگ ہمارے راستے پر جدوجہد کریں گے ان کو ہم ضرور اپنا رستہ دکھائیں گے. اور رستہ مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ رستہ دیتا ہے، سکون مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرماتا ہے. اب جب مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نان نفقہ عورت کا پورا کرے، تو پھر عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ شوہر کی اطاعت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، 5 وقت کی نمازی ہو اور اس کے مال کی نگرانی کرتی ہو، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو. جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ سوچیں جنت کے حصول کی طلب میں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں، لوگ اپنا خون بہاتے ہیں، رات رات بھر پہرے دیتے ہیں. یہاں تو عورت کے لیے صرف یہ بات کہی گئی کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو اور 5 وقت کی نمازی ہو، اس کی مال کی حفاظت کرتی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. اب جو بات آگے ہے وہ یہ کہ عورت کے لیے اوپر تو یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کے لیے کیا فرض ہے؟ شوہر کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک لفظ میں اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات کو بیان کرنا چاہیں تو بیوی کے لیے صرف اطاعت گزاری کا لفظ ہے اور شوہر کے لیے حسن سلوک کا لفظ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشگوار زندگی میں جب آگے بڑھایا اور عزت و وقار کا احترام سب نے کیا، تو پھر جو دعا کی کریں وہ یہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور صرف آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نہیں ہے بلکہ متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے. بات یہی ہے کہ اللہ نے جو ٹارگٹ دیا ہے امت مسلمہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جدوجہد کی ہے اس دنیا میں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. حضرت خدیجہ نے اپنا روپیہ، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی. خدمت سے بھی مال اور روپیہ تو خرچ کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر خدمت بھی بہت کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. اور سب سے پہلے اسلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ سوچیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ پہلے اپنے بال ترشوا لیں، آپ پہلے اپنا احرام کھول لیں، آپ اپنے قربانی کے اونٹ کو ذبح کر دیں، تو تمام اصحاب پھر آپ کے نقش قدم پر چلیں گے. صلح حدیبیہ میں کیسی بیویاں، کیسی ازواج، کیسی نشانیاں، کیسے لوگ، کیسے ہمارے لیے مثالیں چھوڑ گئے کہ کس طرح اپنے شوہروں کی خدمت بھی کریں، ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کیسے مشن کو آگے بڑھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی چھوٹی عمر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو آگے پھیلایا. پھر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حسن سلوک تھا اپنی ازواج کے ساتھ.
کہ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ عائشہ نہیں، ایسے نہیں، پیالہ ٹوٹ گیا، پیالہ توڑ دیا گیا، سوکن کے پاس سے سالن آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے سمجھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آٹا گوندا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بکری نے کھا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شور نہیں مچایا کہ اب میں آ رہا ہوں تو روٹی کیوں نہیں پکی ہوئی، تو سالن تیار کیوں نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، سوکھے روٹی کے ٹکڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی منگواتے ہیں، اور منگوانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سرکہ ہے تمہارے پاس، اور سرکہ لیتے ہیں اور روٹی کو اس میں بھگو بھگو کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں سرکہ بھی کیا اچھا سالن ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یہ مثبت رویوں کا دو طرفہ معاملہ ہے. یہ کوئی یعنی آپس کی ٹسل یا ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر یعنی کیا کہنا چاہیے متحارب گروپ نہیں ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دل کی راحت، لباس، عزت و وقار کا باعث ہے. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس طرح کی سوسائٹی کو جنم دے سکیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اطراف، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو ایسی باتیں سمجھا سکیں، ایسا معاشرہ جنم دے سکیں جس میں سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہو. میڈیا آج کا تو ہمارے دو متحارب گروپ کی طرح کھڑا کر دیتا ہے کہ بیوی نے ایسے کیا تو ایسا کر دو، اور شوہر نے ایسے کیا تو تمہارا حق ادا نہیں کیا، اب تم جو ہے وہ خلا لینے چلی جاؤ اور تمہارا حق ادا نہیں ہو رہا. تم 2 دن سے نزلے میں مبتلا ہو، تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے، تمہارے شوہر نے تمہاری بات نہیں پوچھی، تم سے سوال نہیں کیا، تم سے پوچھا نہیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں گیا، تمہارا اس نے خیال ہی نہیں کیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جاؤ، تم جا کے خلا لے لو. خلا ایسے ہی، یعنی خلا جو چیز ہے وہ بیوی کی طرف سے لی جاتی ہے، ایک عورت کی طرف سے. اور لی کب جاتی ہے؟ جب اس کو اس کے بنیادی ضروریات کا خیال نہ کیا جا رہا ہو، ایک لانگ ٹرم، ہمیشہ ایسی ہوا ہو اس کے ساتھ. صرف ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے. یہاں تو 2 مہینے اور 3 مہینے بعد بچیاں خلا کے لیے چلی آتی ہیں کہ پچھلے مہینے مجھے بخار تھا، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گیا. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں جیسے سورہ نساء میں نا، اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور عورتوں کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دے اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اچھا دیکھیے، حکم ایک بڑی عمر کا فرد ہوگا، ثالث دونوں طرف سے، ایک وہاں سے لڑکی. اچھا آج کل کے جو صورتحال ہے، نہ لڑکی والے ڈسکس کرتے ہیں کسی اپنے خاندان کے لوگوں سے، اور نہ لڑکے والے ہی اپنے خاندان کے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. کوئی کسی پہ باہم اعتماد ہی نہیں کرتا، اور وہ سیدھے سیدھے کورٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. سیدھے وہ کسی آفس میں چلے جاتے ہیں، جا کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں جہاں لائرز ہوتی ہیں. لائرز کا مسئلہ پھر وہی ہوتا ہے کہ اچھا تمہارے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، تمہیں تو خلا لے لینی چاہیے. اور جو شرح خلا کی اور اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، خلا اور طلاق کی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ حقوق کی حد سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، جتنے حقوق بنتے بھی نہیں ہیں اس کی بھی ڈیمانڈ ہے. بنیادی ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، تعیشات کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم آج کل کی بنیادی ضروریات اور تعیشات میں ہم نے بہت سارا مکسنگ کر لی ہے. اور پھر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم ہوتا ہے، اور پھر وہ حکم دو افراد، جب دو بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر جب سارے معاملات سامنے آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا تھا کچھ بھی نہیں. اور جو رجوع کی کیفیات میں ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ اپنے گھروں کو بسا لیتی ہیں، اور جو مرد رجوع کی کیفیات میں ہوتے ہیں وہ خواتین کو اپنے دوبارہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ورنہ پھر مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ یہ جو شرح طلاق اور خلا کی بڑھتی جا رہی ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ نہ مرد میں صبر ہے، نہ عورت میں برداشت ہے، اور نہ عورت میں اطاعت ہے، اور نہ مرد میں حسن سلوک ہے. تو یہ جو ہیں تمام باتیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، بچا کے رکھے. ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ اچھے خاندان عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں اچھی لڑکیاں اور اچھے بچوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو بھر دے، اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرہ بنا دے، اور ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، خلا کے بعد طلاق طلاق تو پھر آ گئی نا بیچ میں کہ طلاق 2 دفعہ ہے، الطلاق مرتان۔ اور دیکھیے طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے، غصے میں کوئی طلاق جو ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں، یہ انتہائی مغلظ طلاق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس پہ کوڑے لگوائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طلاق کی جو آیتیں ہیں جس میں کہ ہر مہینے کے حوالے سے کہ حیض کے حالت میں، طہر کی حالت میں طلاق دی جائے اور حیض کی حالت میں نہ دی جائے، طہر کی حالت میں جو ہے وہ اس طرح سے طلاق دی جائے، ایک طہر پھر دوسرا طہر پھر تیسرا طہر، اس میں رجوع کی کیفیات بھی باقی رہتی ہیں اور طلاق ہو بھی جاتی ہے، اور ایک طلاق بھی اگر دے دی جائے تو وہ طلاق بھی سوچنے سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم اس پہ جو 2 بار یا 3 بار تیزی سے، یعنی ہے نا طلاق 2 بار ہے، یا پھر تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اگر جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ بس یہ صورت مستثنی ہے، زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جائے، اس میں مذائقت نہیں، عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی عورت کچھ دے کر علیحدگی حاصل کرے گی تو وہ خلا ہوگی، اور مرد مہر کے ساتھ عورت کو الگ کرنا چاہے گا تو وہ طلاق ہوگی۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں ہے جو ہندوؤں کے معاشرے میں ہے کہ عورت مر جائے مٹ جائے اسی گھر میں رہے، بس اس گھر میں چلی گئی ہے تو اب اس گھر میں، اب ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی جو پاکستانی ریاست ہے اس میں بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ بھئی اب ہم نے تمہاری شادی کر دی، اب جنازہ ہی اٹھے گا۔ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں، اور عورت کو بھی راستہ دکھایا ہے کہ وہ خلا لے لے اگر اسے اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا ہے، یا اسے پسند نہیں ہے، یا اس کو اس کے کچھ طور طریقے پسند نہیں ہیں، وہ جو ہے غبی ہے، وہ پاگل ہے، یا وہ جنون کا مریض ہے، تو ایسے لوگوں سے خلا لی جا سکتی ہے، اور ایسی عورتیں جو رجوع نہیں کرتی اور جو اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتی ہیں، ایسی خواتین کو طلاق دی جا سکتی ہے، اور پھر مگر یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر کیچڑ اچھالنا منع ہے۔ میں تو ایک بات آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث ہی کی روح سے بتانا چاہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت زینب اور حضرت زید کا جو علیحدگی ہوئی تھی، جو طلاق ہوئی، آپ سوچیں کہ حضرت زید اور حضرت زینب نے علیحدہ ہونے کے بعد کبھی ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالا، تو ہم یہ کہاں سے لیتے ہیں یہ ساری باتیں کہ ہم اس خاندان کی اگر لڑکی ہے تو لڑکی پر آخر وقت تک کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائے، اور اگر کوئی لڑکا ہے تو اس لڑکے پہ آخر وقت تک کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ اس کو ختم کریں، جب معاملہ ختم ہو گیا تو بات کو ختم کر دیں، یہی ہمارے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے طریقے ہیں، اور ہم اسلامی معاشرے میں اسی طرح مثبت رویوں سے زندہ رہ سکتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاندانوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسلامی بنیادوں پر قائم رکھے، اسلامی بنیادوں پر جو خاندان بنیں گے وہ اسلامی بنیادوں پر قائم رہیں گے، جو خاندان نہ اسلامی بنیادوں پر بنے ہیں اس میں انتخاب میں اسلامی بنیادیں نہیں پیش نظر رکھی گئیں، شادی بیاہ میں اسراف کیا گیا، اس میں اسلامی بنیادیں قائم نہیں رکھی گئیں، اس میں بیجا گانے بجانے اور مائیوں اور مہندی کی رسمیں کی گئیں، اس میں اسلامی طریقہ برقرار نہیں رکھا گیا، تو پھر وہ خاندان اسلامی طریقے پر کیسے بحال رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی شادیوں میں، اپنے نکاحوں میں، اپنے انتخاب میں، اپنے پریشانیوں میں، ہر چیز میں اپنے رب کو یاد رکھنے والا بنائے، اور اسی کے اصول اور ضابطوں پر زندہ رہنے والا بنائے، اور اسی کے اصول اور ضابطوں پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے پاس رضا کے ساتھ بلا لے، ہماری زندگیوں کو سعادت کی زندگی بنائے اور ہماری موت کو شہادت کی موت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم